انسانوں کے نام افزار ریحان، اسلام، مغرب اور پرامن انتقال اقتدار۔ عالم اسلام کی 14 صدیوں پر محیط طویل تاریخ کا جو پہلو اس کے لیے سب سے زیادہ پسماندگی و بدحالی و بد نصیبی کا باعث بنا، وہ جمہوری اصولوں کے مطابق پرامن انتقال اقتدار کی روایت کا فقدان ہے۔ یوں سمجھیے کہ جو ایک دفعہ کرسی اقتدار پر بیٹھ گیا، پھر جیتے جی اس کا من کرسی چھوڑنے کو نہ چاہا۔ ایکسیپشن تو ہر جگہ ہوتی ہیں، لیکن عمومی رویہ ہمیشہ یہی رہا ہے۔ آج کے عالم اسلام پر نظر ڈالنے سے پہلے ہم مسلمانوں کے اولین زرعی دور پہ چلتے ہیں۔ بلا شبہ خلافت راشدہ ہمیشہ سے عامۃ المسلمین کی نظروں میں آئیڈیل اور ماڈل دور حکمرانی رہا ہے۔ بالخصوص سیدنا عمر نے گڈ گورننس کے جو زرعی نمونے پیش کیے، ہمارا دعویٰ ہے کہ ان کی نظیر تاریخ عالم میں خال خال ملتی ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے مدبرین نے ان کی حکمرانی سے روشنی حاصل کی، جس کا اعتراف کرنے میں بھی کسی نے کم ظرفی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ مہاتما گاندھی نے آزادی ہند سے پہلے اپنی تقریر میں یہ کہا تھا کہ ہم آزاد ہندوستان کی حکمرانی میں ابو بکر و عمر کی قائم کردہ درخشاں روایات سے روشنی لیں گے۔ اسی اعتراف عظمت کے باوجود یہ حقیقت بحال اپنی جگہ موجود ہے کہ پرامن انتقال اقتدار کی نعمت سے مسلمان سوسائٹی اس روحانی عظمت کے دور میں بھی محروم ہی رہی۔ خود سیدنا عمر فاروق ہی نہیں بلکہ آپ کے دونوں جانشینوں سیدنا عثمان اور سیدنا علی کو بھی دوران حکومت شہید کیا گیا، یعنی خلافت راشدہ میں سے صرف ایک سیدنا ابو بکر نے تبھی وفات پائی۔ ماں باپ تو خدا معاف کرے، باقی تینوں خلفاء شہید کر کے حکومت سے ہٹائے گئے۔ ماں باپ تو خدا معاف کرے، نصف صدی تک فرد واحد اقتدار پر براجمان رہا، غیر مقبولیت اپنی بلندیوں کو چھوتی رہی، مگر امہ میں ایسا دمخم پیدا نہ ہو سکا کہ اسے پرامن طور پر اقتدار سے اٹھا سکے اور باہمی مشاورت سے کسی دوسرے اہل انسان کو حکمرانی دلا سکے۔ عمر فاروق نے تو قوم کو شخصیات کے طلسم سے نکالنے کے لیے خالد بن ولید جیسی شخصیت کو معزول کرتے ہوئے ابو عبیدہ کو آرمی چیف مقرر کر دیا، مگر بعد ازاں شخصیات کی عقیدت اور ان کا روب باہم مل کر کچھ ایسے چھائے کہ ہم آج تک رجال جلیل کو اسنام جلیل بنائے ہوئے ہیں، اور عقیدتوں کی بندی اس پٹی کو اتارنے کے لیے قطعی آمادہ و تیار نہ ہے۔ حالانکہ ہمیں اجتماعیت کے ثمرات و فوائد سے پہلے دن بچوں کی طرح تمثیلات سمجھا کر بتا دیا گیا تھا، مگر مجال ہے جو ہم نے عوام کو کبھی اس قابل سمجھا ہو۔ مسلمانوں میں بالواسطہ طور پر بے پناہ فتنوں، فرقوں اور الجھنوں کا باعث بھی یہی موروثی و شخصی آمرانہ حکومتیں رہی ہیں۔ عباسیوں کے دور میں ایک مولوی صاحب نے کہیں یہ فتویٰ صادر فرما دیا کہ اندھا مسلمانوں کا حکمران نہیں بن سکتا۔ اس پر وقت کے آمر حکمرانوں نے اپنے سگے بھائیوں کی آنکھیں نکلوا دی تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے ان کی حکومت کو چیلنج کرنے کے لیے نااہل ہو جائیں۔ نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری۔ اور پھر جب کئی نسلوں بعد امویوں کے خلاف عباسیوں کی بغاوت کامیاب ہوئی تو جو سلوک عباسیوں نے اپنے ہم مذہب کلمہ کو اموی شہزادوں کے ساتھ کیا، اسے پڑھتے ہوئے آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بیرونی کمینگی و کالک کا تو ہم خواہ تکلف کرتے ہیں، ہماری اپنی اندرونی کمینگی و کالک ماشاءاللہ کسی حوالے اور تقابل سے کم نہیں رہی ہے۔ اول عباسی خلیفہ ابو العباس الصفا کو صفا یعنی خون بہانے والا قصائی موز اس خوبی کی بنا پر قرار دیا جاتا ہے کہ انہوں نے کامیاب بغاوت کے بعد زندہ بچ جانے والے اموی شہزادوں کو شاہی محل میں پرتکلف دعوت دی اور باہر دروازوں پر جلاد کھڑے کر دیے۔ جو خلیفہ کے حسن سلوک اور فیاضی پر خوش و خرم لوٹنے والے ہر سابق شہزادے کا استقبال ان کی گردنیں اڑا کر رہے تھے، یہ سب اس خوف سے تھا کہ سابقہ حکمران کہیں کل کو ان کی حکومت کے لیے چیلنج یا پریشانی کا باعث نہ بن جائیں۔ آج کی عالمی طاقت نے ہمارے برادر مسلم ملک عراق کے مطلق العنان حکمران صدام حسین کو ہٹانے کے لیے خاص سے بڑے پیمانے پر زحمت کی ہے، اور ہمیں یہ اعتراض ہے کہ یہ اس کا حق نہیں تھا بلکہ یہ عراقی عوام کا حق تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ حق تو ہمارے عوام نے صدیوں تک استعمال ہی نہیں کیا، کیونکہ کسی نے انہیں اس قابل سمجھا ہی نہیں۔ اگر کسی اول العزم شخصیت نے عام مسلمانوں کے اس حق کی خاطر آواز اٹھائی تو تاریخ کے مختلف ادوار میں ایسے روشن ضمیر صاحبان بصیرت کے ساتھ ایسی صفاقی کا مظاہرہ کیا گیا کہ آنے والی نسلیں بھی آج تک ان کے مظالم کو نہ بھول سکیں۔ ہمارا مقصد کسی کی ذات پر اعتراض اچھالنا نہیں بلکہ عامۃ المسلمین کو یہ احساس دلانا ہے کہ وہ وہاں مل کر اپنے مردہ اجتماعی ضمیر کو جگائیں اور شخصی حکمرانی کے کسی بھی دعوے دار کو اتنا مطلق العنان نہ بننے دیں اسے ہٹانے کے لیے بیرونی تعاون کا سہارا لینا پڑے یا قوم کو آگ اور خون کے دریا سے گزرنا پڑے۔ جہاں اس ملک کے بد نصیب میں منتخب عوامی حکومت محترمہ بے نظیر بھٹو کی ہو یا نواز شریف کی، اسے ہٹانے کا حق صرف ان کو تھا جنہوں نے انہیں منتخب کیا تھا۔ لیکن وہ لوگ جو مسلم ورلڈ کے مختلف ممالک میں کسی سازش سے یا فوجی طاقت کے زور سے حکمرانی پر مسلط ہو جاتے ہیں،
ان کو ہٹانے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اس کا جواب ہمیں 14 صدیوں میں بھی نہیں مل سکا۔ ایسے لوگ اقتدار کے نشے میں اپنی قوم کے ساتھ دلگی کرتے کرتے اپنی خصلت میں پختہ تر ہو کر جب کسی غیر قوم کو بھی ویسا ہی سمجھ کر ویسی ہی دل لگی کرتے ہیں تو پھر اس کے جواب میں ان پر جو گزرتی ہے پوری قوم کو بھی اس کی تکلیف سہنی اور قیمت چکانی پڑتی ہے۔ آج کی دنیا پر نظر ڈالیں تو ہم سے پسماندہ اقوام بڑی حد تک سنبھل کر اپنے بہتر سفر کا آغاز کر چکی ہیں، مگر مسلمان ہنوز بھٹکے ہوئے آہو کی طرح بیابانوں اور صحراؤں میں سرگرداں ہیں۔ مسلم ممالک میں کہیں موروثی بادشاہتیں ہیں تو کہیں عوامی طاقت کے بغیر فوجی طاقت کے تعاون سے بننے والی حکومتیں۔ کامل جمہوریت اور خالص عوامی حکمرانی شاید کہیں بھی دیر نہیں رہی، سو امہ میں جمہوری روایات ہنوز ناپختہ ہیں اور 14 صدیوں سے ناپختہ ہیں۔ آج کی دنیا میں آئینی، قانونی، سیاسی اور جمہوری ادارے تشکیل دیتے ہوئے مقررہ مدت کے اندر پرامن انتقال اقتدار کی اعلیٰ اور درخشندہ روایات مستحکم کرنے پر تمام مسلمانوں کو امریکہ اور دیگر مغربی جمہوری ممالک اور معاشروں کا ممنون اور شکر گزار ہونا چاہیے۔ انہیں اور یہ آرزو کرنی چاہیے کہ ہم بھی بحیثیت مسلم اقوام اجتماعی طور پر اس سطح تک پہنچ جائیں کہ ہمیں اپنے ڈکٹیٹروں اور مطلق العنان حکمرانوں سے چھٹکارے کے لیے اہل مغرب کی طرف امید بھری نظروں سے نہ دیکھنا پڑے۔